बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने खत लिखा, उन 6 जजेस के मुतल्लिक 2 बड़ी खबरें हैं। एक मुअत्तली की खबर है और दूसरा चूंकि आज वफाकी काबीना का इजलास था जिसमें यह मंजूरी दी जानी थी, जो तय पाया था काजी फायज ईसा और शहबाज शरीफ के दरमियान कि वो एक इंक्वायरी कमीशन कायम करेंगे। वो इंक्वायरी कमीशन जो है एक रिटायर्ड जज की सरबराही में काम करेगा और वो इन जजेस के खत की जो है वो तहकीकात करेगा। अब हुआ ये कि हुकूमत जिन नामों के ऊपर गौर कर रही थी, हुकूमत ने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा था कि इस सिलसिले में हम मुशावरत करेंगे काजी फायज ईसा साहब से भी, और काजी फायज ईसा साहब की मुशावरत के बाद ही नाम का ऐलान किया जाएगा। अब काजी साहब ने अपने कंधे से, अपने सर से वजन उतार के फेंक दिया है। हुकूमत जाने, इंक्वायरी कमीशन जाने, और पाकिस्तान में आज तक एक इंक्वायरी कमीशन जिसने कोई ऐसी रिपोर्ट दे दी हो जो सही हो और वो पब्लिक की गई हो या उसकी इंप्लीमेंटेशन हो, तो जरा बताइएगा। यानी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुद धरना कमीशन का फैसला दिया हुआ है और उस धरना कमीशन के बाद जो कुछ हुआ उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो पाया। और आप क्या कह रहे हैं कि रिटायर्ड जज साहब जो करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक होगा। अब से थोड़ी देर पहले ऐलान हो गया है और वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है और अब रिटायर्ड जो साबिक चीफ जस्टिस हैं वो जजेस के खत की तहकीकात करेंगे। यानी चीफ जस्टिस जो खुद वजन नहीं उठा सकते, उनके फाजिल जज साहिबान जिस चीज का वजन नहीं उठा सकते, अब एक रिटायर्ड साबिक चीफ जस्टिस बेचारे क्या कितना कुछ हो सकता है वो इस मामले को देखेगा। और अगर इतना ही सूरत हाल होती तो वो 6 हाजिर सर्विस जजेस खुद मुकाबला कर लेते और नौबत यहां तक ना पहुंचती। अब दूसरे लफ्जों में चीफ जस्टिस ने बिल्कुल उसी तरह से वो असनाद मलिक साहब के मुताबिक कि जो हम आहंगी इस हुकूमत और इस अदलिया के दरमियान देखी या माजी में कभी नहीं देखी गई। अब उन्होंने दूसरे लफ्जों में कहा है कि आइंदा जो खत लिखेगा यूं ही होगा जो अब हो रहा है। जिस तरह उन्होंने वहां पे कहा था ना, फॉर गॉड सेक दे आर नॉट हीरोज, कि खुदा के वास्ते ये खत लिखने वाले जजेस हीरोज नहीं है, अब हीरोज को सबक सिखाया जाएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो मैं ये बात कह रहा हूं कि उनको मुअत्तली की सजा मुबारक, तो वो मुअत्तली की सजा क्या है? क्या उन जजेस ने कोई मिसकंडक्ट किया है? क्या उन जजेस ने कोई तकरीर की है? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने एक लीगल प्रोसेस के जरिए खत लिख दिया है और उन्होंने खत भी मीडिया को जारी नहीं किया कि भाई ये मसला है, देख लो, सही है गलत है, आपकी मर्जी है। अब इस सिलसिले में जो मैं कह रहा हूं कि उनको मुअत्तली की सजा है, इस सिलसिले में आज की ट्रिब्यून की खबर यह है कि एक आला हुकूमती अफसर के मुताबिक अब इस्लामाबाद के ये 6 हाईकोर्ट के ये 6 जजेस हैं, इन्होंने खत लिखकर हमारा काम आसान कर दिया है। अब खत लिखकर उन्होंने क्या काम आसान किया मैं आपको बता देता हूं। उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि हम ये चाहते थे कि ये 6 जज जो हैं ये इमरान खान और जो पीटीआई के केसेस हैं वो ना सुने और ऑर्डर्स पास ना करें। चूंकि इन जजेस में जैसे जैसे बाबर सत्तार हैं, आप जानते हैं बड़ी तकलीफ थी कि उन्होंने कैसे डीसी इस्लामाबाद को सजा सुना दी। सरदार इजाज इसाक साहब जो हैं उन्होंने उस दिन जो फैसला किया, जाहिर है कि वो भी एक बड़ा दलेराना फैसला था। तो ये सारी बात जो है उसके बाद वो तो ऑलरेडी कह रहे थे ना कि इनको मुतनाज़ा बनाया जाए। तब उनके मुताबिक हुकूमत के आला अफसर के मुताबिक जो आज असनाद मलिक की खबर है कि खत लिखने के बाद ये जज अब पीटीआई और इमरान खान के केसेस नहीं सुन सकेंगे। दूसरे लफ्जों में यह कहा जा रहा है कि इन जजेस को पार्शल सस्पेंशन या मुअत्तली का सामना होगा। हालांकि उन्होंने तो इमरान खान या पीटीआई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है।
ایک جانب وہ ایک خط لکھ کے حقائق عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں، دوسری طرف سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ قرار دے رکھا ہے کہ عمران خان سے متعلق جو کیسز ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں سنیں گے، لیکن وہ تو کنٹینیو سن رہے ہیں۔ انہوں نے بلے کا نشان چھینا، اس میں خود بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ وہاں پہ تو نہیں اٹھ رہے، لیکن یہاں پہ آ کے آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ عمران خان کے کیسز نہیں سنیں گے۔ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو تمام کیسز عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے ہوں گے وہ اب 2 ہی ججز سن پائیں گے، ایک جسٹس عامر فاروق ہیں اور دوسرے جسٹس گل حسن اورنگ زیب ہیں۔ اچھا، اب ان کے سامنے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور پہ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس عامر فاروق کے استعفے کا مطالبہ کیا، اور ایون پاکستان تحریک انصاف نے کل جسٹس عامر فاروق کے لیے ٹاؤٹ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ جسٹس عامر فاروق سارے کیسز عمران خان کے سنیں گے، اور وہ ان کے اوپر جو ہے آلریڈی عدم اعتماد کر چکے ہیں۔ اب ایک معاملہ ہو گیا یہ، دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے دستخط کس بات کے اوپر کیے گئے ہیں، آج ایک ڈاکومنٹ آیا ہے، اس ڈاکومنٹ کے اندر جو ہے عمران خان کے دستخط ہیں، اور یہ دستخط کل کی تاریخ کے ہیں، یعنی 28 مارچ 2024 کے، اور اس سلسلے میں بتایا یہ گیا ہے کہ چونکہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب جن کے متعلق کہا گیا کہ آپ عمران خان کے کیسز اور پی ٹی آئی کے نہیں سنیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ اڈیالہ جیل کے جو سپرڈنٹ ہیں وہ ایس او پیز طے کریں کہ عمران خان سے جو ملاقاتیں ہیں اس حوالے سے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ 28 تاریخ کو ایک ایس او پی طے پایا ہے، اس کے اوپر سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کے سائن ہیں اور اس کے اوپر عمران خان کے سائنز ہیں۔ اب اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 3 لوگ ہیں ان کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ اس میں جو عمران خان کے حوالے سے بیرسٹر گوہر ہیں، شیر افضل مروت ہیں اور بیرسٹر عمیر نیازی ہیں، اور اس میں طے پایا ہے کہ کون کون ملاقات کر سکے گا، کب کب ملاقات کر سکے گا اور کتنے لوگ ملاقات کر سکیں گے۔ اچھا، ویسے عمران خان کے اس کے اوپر دستخط ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ٹیوزڈے کو یعنی منگل والے دن اور جمعرات کو 2 دن ملاقاتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور جو منگل والے دن 2 طرح کی ملاقاتیں ہوا کرے گی، فیملی کی اور وکلا کی، اور اس کے علاوہ جو جمعرات کو وکلا کی اور عمران خان کے دوستوں کی یا عمران خان سے جو ملنا چاہتا ہے ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ اور بتایا گیا ہے کہ ہر سیشن کے اندر جو ہے وہ 6 ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ منگل کے دن 12 لوگ عمران خان سے مل سکتے ہیں، اور جو جمعرات ہے اس دن 6 لوگ مل سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ ایک ہفتے کے دوران عمران خان سے 18 لوگوں کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور یہ نام دیا کریں گے ہر سیشن کے لیے عمیر نیازی، شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر، اور اس سے 1 دن پہلے۔ لیکن اب اگر آپ 18 لوگ بھی ملواتے ہیں، کیونکہ ایچ سیشن کا لفظ استعمال کیا گیا اور سیشن میں 2 لوگ یہ دیں گے، تو میرے خیال سے اس میں تو زیادہ سے زیادہ آپ کے وکلا ہی مل سکیں گے۔ اور تحریک انصاف کو پرابلم اس وقت یہی آ رہی ہے کہ وکلا کے حوالے سے کل بھی انہوں نے کہا کہ یہ وہاں پہ جاتے ہیں اور جو عمران خان پیغام پہنچاتے ہیں یہ پارٹی تک وہ پیغام نہیں لے کے آتے۔ اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیاسی لیڈرشپ نہیں ملے گی یا سیاسی لوگ نہیں ملیں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ عمران خان سیاستدان ہے، ان کی پارٹی ہے، سب کچھ ہے، اس سوال کا جواب شاید انہوں نے دینا ہے، لیکن اب تحریک انصاف نے ظاہر اس کی منظوری دی اور عمران خان کے دستخط بھی ہوئے ہیں، تو اب اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، اور کوئی وجہ کیا ہے وہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ہی بتا سکتی ہے۔ اب دوسری جانب آج پنجاب اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہیں احمد خان بھچر صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب
کوئی چارہ نہیں اس کے سوا کہ آپ عمران خان کو رہا کریں. اور پھر گزشتہ روز جو بتایا گیا جی آسفا بھٹو بلا مقابلہ کامیاب ہو گئی ہیں، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو کارکنان ہیں ان پر مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار کر کے اور باقی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو بلا مقابلہ کامیاب کروایا گیا. اچھا، اس سلسلے میں پنجاب پولیس کے حوالے سے آج بڑا ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے اور خبر آئی ہے جس پہ بھچر صاحب نے بات کی اور میں آپ کو ویسے بھی بتانا چاہتا ہوں. کل یہ خبر آئی ہے اور خبر یہ کل کی ہے، جو سرویلنس برانچ ہے پنجاب پولیس کی، اس نے اعلیٰ حکام کو جو رپورٹ بھیجی ہے، اس رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس کے 234 افسران اور اہلکار دونوں وہ منشیات کے کاروبار میں کہیں نہ کہیں یا تو منشیات فروشی میں خود ملوث ہیں یا وہ سہولت کاری کر رہے ہیں. یہ وہ پنجاب پولیس ہے جسے تحریک انصاف اور ان سب کے لیے آئین کی عملداری اور اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ بڑی زیادہ وہ یاد آ جاتی ہے. تو لیکن اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. اس سے اگلی خبر سن لیجئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو PP 167 مدنی صاحب والا ٹکٹ ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے نام پہ پہلے ٹکٹ کسی اور کو جاری ہوا، لیکن اب وہ طے ہوا ہے کہ محمد مدنی جو ہیں وہی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے. اور آج بیرسٹر گوہر نے باضابطہ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی دی ہے اور اپنے جو کارکنان ہیں تحریک انصاف کے ان سے اپیل بھی کی ہے کہ محمد مدنی ہی ہمارے امیدوار ہوں گے، آپ انہی کو سپورٹ کریں. اب کسی اور گروپنگ کی وجہ سے کسی اور کو ٹکٹ ملا ہے تو وہ ایک اپنی جگہ کے اوپر ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.